اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سر انور میری گود میں موجود تھا اور میں ستاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا حضور سے پوچھو تو صحیح۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر نامدار، میرے آقا، میرے مولا، میرے رہبر، میرے ہادی، میرے رہنما، میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ آسمان جتنی بھی کسی جو آسمان میں جو ستارے ہیں، جو تارے ہیں، اس کے مطابق بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، ان ستاروں کی مانند اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ میرے عمر کی ہیں۔ اب جب یہ بات ارشاد فرمائی نا، تو ایک بیٹی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب سے وفاداری اور سب سے پہلے اسلام اور سب سے پہلے یارانہ حضور کا میرے والد سے لگا تھا۔ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ میرے ابا جان کا نام لیا جائے گا۔ اب دل میں جب یہ چیز رہ گئی نا تو پھر یہ رہ نہیں سکی، تو پھر عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد ماجد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا میرے والد محترم سے اس قدر پیارا اور بہترین قسم کا دوستی کا رشتہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر حضور کی محبت تھی، کوئی ایسی شام یا کوئی ایسی صبح نہیں گزرتی تھی جب تک حضور ہمارے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضور آتے ضرور تھے، صبح کے وقت آئیں یا شام کے وقت، حضور کا ایک جو ہے وہ بارونق تشریف آوری حضرت ابوبکر صدیق کے گھر ضرور ہوتی تھی۔ اور جب یہ سنا نا کہ حضرت عمر کی نیکیاں ہیں تو اپنے والد کے حوالے سے اب یہ کسر تھوڑی رہ گئی، تو عرض کی یا رسول اللہ میرے والد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے والد کے بارے میں تو سن عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی گار والی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ ابو بکر کی نیکی ایک صرف، عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ اور اس حدیث کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے اس حدیث پاک سے ہمیں چند مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جس وقت چہرہ والضحیٰ اما عائشہ کی گود میں تھا، اس وقت اما عائشہ کی گود عرش الہی سے بھی اعلیٰ تھی، کیونکہ وہ صاحب قرآن کی رحل بنی ہوئی تھی، اور جو چیز صاحب قرآن کی رحل بنی ہو وہ عرش الہی سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اور بیان فرمایا دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ بھی جانتی ہیں کہ جس طرح حضور دنیا میں زمین پہ رہنے والی مخلوق کو مد نظر رکھتے ان کے حالات سے باخبر ہیں، اسی طرح حضور آسمان کی خبروں سے بھی باخبر ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اما عائشہ کبھی بھی آسمان کے حوالے سے یہ بات نہ پوچھتی، اور پھر اس حدیث پاک سے حضور کے علم غیب کا بھی پتہ چلا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ ٹھہرو جبرائیل کو آنے تو پوچھ کے بتاتا ہوں آسمان کی تاروں کے مطابق کس کی نیکی ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ کاغذ اور قلم میرے پاس لے کے آؤ، ٹوٹل لگا کے بتاتا ہوں ان تاروں کی مانند کس کی نیکی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں ان ستاروں کی مانند اگر نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلی۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ سے زیادہ بر کے متقی، خوف خدا رکھنے والے اور حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔